شہد کی بوتل میں زہر، محسن داوڑ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سلیم صافی۔ نہ جانے جعلی ہے یا اصلی، لیکن نئے پاکستان کی نئی پارلیمنٹ میں پہلی آئینی ترمیم لانے کی تیاری ہو رہی ہے، جس کا محرک بھی کوئی اور نہیں بلکہ وہ محسن داوڑ ہیں جنہیں چند روز قبل غیر ملکی طاقتوں کا اعلیٰ کار قرار دیا گیا تھا اور جو عمران خان صاحب کے بھرپور تعاون کے ساتھ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ محب وطن عمران خان کی قیادت میں ریاست مدینہ کے وزیر مذہبی امور پیرزادہ نور الحق قادری نے ایک طرف محسن داوڑ اور دوسری طرف علی وزیر کو کھڑا کر کے پریس کے سامنے یہ اعلان کیا کہ داوڑ صاحب کے پیش کردہ بل پر ہم نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI کو بھی راضی کر لیا ہے اور اب یہ ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 اکثریت کے ساتھ پاس کر لیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت واقعی قبائلی عوام کی اس قدر ہمدرد ہے تو پھر PTM کے دیگر مطالبات پر کیوں اس پھرتی کا مظاہرہ نہیں کرتی؟ حقیقت مگر یہ ہے کہ اصل ڈرامہ کچھ اور ہے جس کے لیے محسن داوڑ کو آگے کیا گیا ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ حکومت نے قبائلی اضلاع کے MNAs اور سینیٹرز کو آگے کر کے وہاں صوبائی اسمبلی کے انتخابات، جن کے شیڈول کا اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا گیا ہے، کو ملتوی کرنے کی سازش تیار کی ہے اور اس کے لیے بہانہ قبائلی اضلاع کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کے خوشنما نعرے کو بنایا گیا ہے۔ ایک طرف قبائلی اضلاع کے سینیٹرز اور MNAs کی نظریں ان فنڈز پر لگی ہوئی ہیں جو انضمام کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کے حساب سے فراہم ہونا ہے۔ یہ MNAs اور سینیٹرز نہیں چاہتے کہ وہاں پر ہر حلقے میں 2-3 نوجوان MPAs، جن میں سے بعض صوبائی وزیر بھی بنیں گے، آ کر ان کی اجارہ داری کو چیلنج کریں۔ ظاہر ہے کہ محسن داوڑ بھی MNA ہیں اور نور الحق قادری وغیرہ کی طرح وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے حلقے میں MPAs کی صورت میں نئے کھلاڑی میدان میں آئیں۔ اسی طرح صوبائی انتخابات کی صورت میں بھی PTM کو اس میں حصہ لینے اور نہ لینے کے فیصلے کی مشکل بھی درپیش ہوگی، جس سے وہ بچنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ وہ سال رواں کے دوران PTI کی حکومت نے وعدے کے مطابق 100 ارب تک کا 10 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے، اس لیے صوبائی انتخابات کی صورت میں PTI کو نقصان ہوگا اور صوبائی اسمبلی میں اس کی 2/3 اکثریت متاثر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے شروع دن سے ہی الیکشن کمیشن پر زور ڈالا گیا کہ وہ وہاں پر انتخابات ممکن حد تک ملتوی کرا کے رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر ضرورت سے زیادہ وقت لگا دیا، لیکن اب الیکشن کمیشن کی آئینی مجبوری تھی کہ وہ 25 جولائی سے پہلے انتخابات کروائے۔ چنانچہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ ہفتے جولائی کی 2 تاریخ کو سابقہ قبائلی اضلاع میں انتخابات منعقد کرانے کا اعلان کر کے شیڈول جاری کر دیا۔ چنانچہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وزیر مذہبی امور پیرزادہ نور الحق قادری، وزیر قانون اور ریاض فتیانہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ پہلے اسپیکر اور ریاض فتیانہ کے ذریعے الیکشن کمیشن سے رابطے کروائے گئے کہ وہ انتخابات ملتوی کرائے، لیکن جب الیکشن کمیشن نے بات نہیں مانی تو پھر قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کروائی گئی۔ قرارداد کی منظوری کے بعد اسپیکر اسد قیصر نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کر کے زور ڈالا کہ وہ اس کی بنیاد پر صوبائی انتخابات ملتوی کرا دے، لیکن وہاں سے جواب ملا کہ یہ کافی نہیں اور آئینی ترمیم کے بغیر وہ الیکشن ملتوی نہیں کرا سکتا۔ چنانچہ آئینی ترمیم کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اور پیرزادہ نور الحق قادری متحرک ہوئے۔ انہوں نے JUI کے MNAs کو بھی یہ کہہ کر ساتھ ملا لیا کہ صوبائی ممبران کے منتخب ہونے سے ان کی اجارہ داری بھی متاثر ہوگی، لیکن اس سازش کو خوبصورت موڑ PTM کے رکن اسمبلی محسن داوڑ کو آگے کر کے دیا گیا تاکہ ان کے ذریعے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ممبران کو رام کیا جا سکے۔ ان ممبران اور فاٹا کے دیگر تمام ممبران کو ریاض فتیانہ کی سربراہی میں قانون و انصاف کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں خصوصی دعوت پر بلایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے سب قبائلی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن ملتوی کرائے جائے۔ بل کا محرک محسن داوڑ ہے، لیکن اگر واقعی قبائلی اضلاع کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھانا مقصود تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ گزشتہ 9 ماہ کے عرصے میں کسی نے اس ترمیم کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بہرحال گزشتہ روز قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے ترمیمی بل کو منظور کرایا گیا اور اب اسد قیصر کی قیادت میں نور الحق قادری، محسن داوڑ اور JUI کے MNAs ایک صف میں کھڑے ہو کر PPP اور مسلم لیگ نون کی مدد سے قومی اسمبلی میں ترمیمی بل لا رہے ہیں، جس کی روح سے سابقہ قبائلی اضلاع کے ممبران کی تعداد 16 سے بڑھ کر 20 ہو جائے گی۔ لیکن جب انتخابات ہی نہیں ہوگا تو پھر 100 بھی ہو جائیں تو کیا فائدہ؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو قبائلی علاقوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں اور عام لوگ اس شہد میں چھپائے گئے زہر کو نہیں دیکھ رہے۔ بظاہر یہ معصومانہ سی کوشش نظر آ رہی ہے کہ جس میں قبائلی اضلاع کی سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ اصل سازش یہ ہے کہ جب سیٹوں کو بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم ہو جائے گی تو الیکشن کمیشن مجبور ہوگا کہ دوبارہ حلقہ بندیاں کریں اور حلقہ بندیوں کے کام پر کم از کم 6 ماہ لگیں گے۔ پھر نئی حلقہ بندیوں پر جھگڑے ہوں گے اور 1 سال بعد کوئی نیا بہانہ نکال دیا جائے گا کیونکہ سازش کا ایک جز سینٹ کے اگلے انتخابات سے قبل فاٹا کے سینیٹرز کی بحالی کے لیے بھی کوئی راستہ نکالنا ہے۔
यूं जब तक मौजूदा सेटअप रहेगा तब तक कबायली अजला के इंतजाम के अमल और इसके लिए आने वाले फंड्स पर MNAs और सेनेटर्स की इजारादारी कायम रहेगी। अगर मकसद इंतखाबात का अल्तवा नहीं तो फिर जमातें अभी एक माहिदा कर लें कि इलेक्शन के फौरन बाद इस तरमीम को पार्लियामेंट से पास कराएंगी, या फिर इसमें तरमीम में ये शक रखते हैं कि जुलाई में होने वाले इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अपील है कि वो साजिश को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें ताकि इंतजाम का अमल भी पूरा हो और कबायली नौजवानों की महरूमियों में भी मजीद इजाफा ना हो।